آج ہم شروع کریں گے حصار ذات سے نکلو بائی مریم۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وہ آنکھیں کیسی آنکھیں جنہیں تم اب چاہا کرتے ہو؟ تم کہتے تھے میری آنکھیں اتنی سچی اتنی اچھی ہیں، اس حسن اور سچائی کے سوا دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ کیا اب ان آنکھوں کو دیکھ کے بھی تم فیض کا مصرع پڑھتے ہو؟ کبھی یہ بھی ہوا کسی لمحے میں تم سے روٹھ کر وہ آنکھیں رو دی اور تم نے اپنے ہاتھ سے ان کے خشک کیے، پھر جھک کر ان کو چوم لیا؟ کیا ان کو بھی؟ وہ ایک بار پھر سے بچھڑی ہوئی تھی، ایک بار پھر سے اس پر آذر کی یادوں کا حملہ تھا۔ وہ بے بسی سے سسک اٹھی۔ 10 سال کم تو نہیں ہوتے کسی کو بھلانے کے لیے، وہ بھی کسی بے وفا کو بھلانے کے لیے، مگر پتہ نہیں وہ کیوں اس معاملے میں اتنی بے بس تھی۔ یادیں تھی کہ آکٹوپس جو جکڑ لیتی تھی، خون چوستی تھی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی جب دروازہ کھلا اور نورسیہ نے اندر جھانکا۔ بجو اتنا اندھیرا، اف، سو تو نہیں رہی؟ بھول گئی آج شاہ بخت کو آنا تھا؟ محترم تشریف بھی لے آئے ہیں، آئیے نہ ملیں اس سے۔ سچی اتنا ہینڈسم ہو رہا ہے نا کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے یہ وہی سوکھا سڑا شاہ بخت ہے جسے ہم سب شاہو کہا کرتے تھے۔ لائٹ آن کر کے وہ تیز تیز بولتی اس تک آئی۔ تب تک ماریا آنسو پوچھ کر خود کو نارمل کر چکی تھی، اور جب وہ بغیر کسی پس و پیش کے نوریسا کے ساتھ لاؤنج میں آئی، شاہ بخت کو سب گھر والوں کے درمیان گھر سے ہنستے مسکراتے پایا۔ السلام علیکم میم، ہاؤ آر یو؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے جھکتے ہوئے شوخی شرارت سے بولا تھا۔ ماریا مسکرا دی۔ ابھی تک نہیں بدلے، بالکل ویسے ہی ہو۔ آپ تو بدل گئی، شاہ بخت نے اس کے ملگجے سے حلیے کو دیکھ کر منہ بنایا۔ ہاں بڈھی ہو گئی ہو نا، وہ کھونکھلی ہنسی۔ اس بات پر دھیان دیے بغیر کہ اس کے اس بے رنگ ہنسی اور تکلیف دہ جملے نے ماما پاپا کے ساتھ تاؤ جی کے چہرے پر تاریک سائے لہرا دیے تھے۔ خواہ مخواہ بڈھی ہو گئی ہیں، بڈھے ہوں آپ کے دشمن۔ ارے آپ کی تو بس روح بڈھی ہوئی ہے، اسے بھی ہم جوان کر لیں گے، کیوں چاچو؟ وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے پاپا کی تائید چاہنے لگا۔ وہ محض اداسی سے مسکرا دیے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے پنک کارڈیگن لایا ہوں، ابھی پہن کر دکھائیں مجھے؟ وہ بیگ کھولتے ہوئے بولا تو ماریا گھبرا اٹھی۔ نہیں ابھی نہیں، پھر پہن لوں گی۔ اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیتے ہوئے وہ جلدی سے بولی تو شاہ بخت کا چہرہ اتر گیا۔ ایز یو وش، اس نے نرمی سے کہا۔ آپ کو پتہ ہے ماریا، آپ پہ پنک کلر کتنا سوٹ کرتا ہے؟ شام کو جب وہ سب لوگ لان میں چائے پی رہے تھے، تب شاہ بخت نے اچانک سے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے اتنی بے ساختگی سے کہا کہ ماریا سب کے سامنے خفیف سی ہو گئی۔ جب سے آذر نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا وہ بہت محتاط زندگی گزارنے کے قائل ہو گئی تھی۔ تم بھی نوری کی طرح سے مجھے بجو کہا کرو شاہو، بہت بڑی ہوں تم سے۔ اس کی رسانیت سے کہنے پر وہ کھیکھی کرنے لگا۔ چاچو سنیے آپ نے محترمہ کی بات، بجو کہا کروں، دیکھنے میں صاف چھوٹی لگتی ہیں مجھ سے، لیکن میں تم سے چھوٹی ہوں نہیں، سمجھے؟ اس نے جتا کر کہا اور ایک جھٹکے سے وہاں اٹھ گئی۔ سب بے حد خاموش بیٹھے تھے۔ آذر شاہ بخت کا بڑا بھائی تھا۔ ماریا FSC میں تھی جب آذر کی خواہش پہ ہی اس کو آذر کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ 2 سال بعد جب وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر جا رہا تھا، تب سب کے باہم رضامندی سے دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ طے یہ پایا تھا کہ اگر آذر کا وہیں جاب کا ارادہ ہو تو بعد میں ماریا کو بھی وہیں بھیج دیا جائے گا، مگر وہاں جا کر آذر کی پسند اور خیالات بدل گئے۔ اس نے نہ صرف وہاں شادی کی بلکہ ماریا کو بھی طلاق کی صورت آزادی کا پروانہ بھیج دیا۔ وہ ماریا کو خواہ اپنا پابند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس حادثے نے ماریا کو اتنی بری طرح سے توڑ پھوڑ ڈالا کہ وہ بہت عرصے تک نہ سنبھل پائی۔ پاپا اور تاؤ جی کے سمجھانے پر اس نے ادھوری تعلیم مکمل کر لی اور کالج میں لیکچرار بھی ہو گئی، مگر وہ دوبارہ شادی کے بندھن میں بندھنے کو تیار نہ ہو پائی۔ بہت سے رشتے آئے مگر پاپا چونکہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، جب ہی کسی کو ہاں نہیں کی۔ پچھلے سال نوریا کی بھی نسبت طے ہو گئی تھی، عنقریب شادی تھی، مگر ماریا تھی کہ ابھی تک آمادہ نہیں تھی۔ ماریا آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے ہاتھ کے کھانے کتنے پسند ہیں، پھر بھی آپ نے ابھی تک میرے لیے کچھ نہیں بنایا۔
لان میں جھولے پہ بیٹھی وہ شام کے ڈھلتے سایوں کے ساتھ پرندوں کو آشیانوں کی جانب لوٹتے دیکھ رہی تھی جب شاہ بخت اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے شاکی انداز میں بولا۔ وہ چونکی، پھر اس کا دل رکھنے کو بولی، سوری شاہو، مجھے خیال ہی نہیں آیا، بتاؤ کیا کھاؤ گے، ابھی بناتی ہوں۔ وہ اسی لمحے اٹھ کھڑی ہوئی تو شاہ بخت کھل اٹھا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، کل آپ تیار رہیے گا، ہم پکنک کے لیے فارم ہاؤس جا رہے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی کچن میں چلا آیا۔ آپ کو پتہ ہے ماریا، آپ کی مسکراہٹ کتنی حسین ہے، جس سے ایک عرصے سے آپ نے اپنے پیاروں کو محروم رکھا ہے۔ مجھے بتائیے، آپ کے چہرے پر وہی مسکراہٹ سجانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ ایک دم ہی سنجیدگی سے بولا۔ ماریا کے چہرے پر عزم ہلال بکھر گیا۔ تم کیا کر سکتے ہو بھلا؟ ضروری تو نہیں ماریا کہ ہر زخم اسی مرہم سے بھرے جو ہم اپنے لیے مؤثر سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ماریا بہت زور سے چونکی۔ آپ بھائی کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ میں اسے یاد کب رکھے ہوئے ہوں، مجھے نفرت ہے اس سے۔ وہ شدت جذبات سے چیخ اٹھی۔ شاہ بخت نے بے اختیار تسلی کی خاطر اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر ماریا نے زور سے اسے جھٹک دیا۔ تم جاؤ یہاں سے، بھائی ہو نا اس کے، اس سے مختلف کیسے ہو سکتے ہو؟ میرے زخموں کو کریدنے آئے ہو؟ وہ برہمی نفرت اور شکاوت سے چیخنے لگی۔ شاہ بخت ہونٹ بھینچے اسے دیکھے گیا تھا، پھر تحمل سے گویا ہوا تو لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ متانت بھی شامل تھی۔ نہیں، میں آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے آیا ہوں۔ میں آذر کا بھائی ضرور ہوں ماریا، مگر میں ان جیسا نہیں ہوں۔ میں اپنی بات ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ کیا کرو گے تم؟ وہ سرد آواز میں بولی تھی۔ آپ سے شادی کروں گا۔ شاہ بخت کے منہ سے نکلنے والی بات ماریا کو گونگ کر گئی تھی۔ اس نے بے اختیار سلیب کا سہارا لیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، مگر شاہ بخت پلٹ کر جا چکا تھا۔ آئیے نا، وہاں تک واک کر کے آتے ہیں۔ کافی کا بڑا سا مگ ہاتھ میں لیے وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی لایعنی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ جب اپنے کمرے سے نکلتا ہوا شاہ بخت اسے وہاں دیکھ کر اسی سمت چلا آیا۔ ماریا نے چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر بے نیازی سے منہ پھیر لیا۔ کیا سوچنے لگیں؟ ہر بات کو اتنا نہیں سوچتے پاگل لڑکی، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں معنی خیزی در آئی۔ وقت گزر چکا ہے، وہ جیسے اس کو جتا کر بولی۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ اس کا لہجہ ہنوز ذو معنی تھا۔ ماریا تپنے لگی۔ تم پاگل ہو آپ کی محبت میں، وہ برجستگی سے بولا۔ شاہو، زندگی مذاق نہیں ہے۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ اسے مذاق سمجھ کر مت بھرتے ہیں۔ آپ کو اچھے ساتھی، بہترین ہم سفر، غمگسار کی ضرورت ہے، اور وہ تم نہیں ہو سکتے۔ اب کی بار ماریا نے طنزیہ لہجے میں اس کی بات آگے بڑھائی تھی۔ وہ مسکرایا۔ یہی تو آپ نہیں سمجھتی، وقت ثابت کرے گا کہ میں آپ کے لیے کتنا بہترین شوہر ثابت ہوں گا۔ وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا تو ماریا جھنجھلا گئی۔ شاہو، مجھے غصہ مت دلاؤ، بہت فرق ہے ہماری عمروں میں۔ بہت جلد تمہیں اپنی اس جذباتیت کا احساس ہوگا، تم پچھتانے لگو گے، سمجھے؟ اور مجھے بتاؤ، کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ ہاں، ازالہ کرنا چاہتے ہو اپنے بھائی کی زیادتی کا، پھر ترس کھا رہے ہو مجھ پہ؟ اس کے لیے یہ بات بہت اذیت کا باعث تھی کہ شاہ بخت نے اپنی یہ خواہش گھر کے سب بڑوں تک پہنچا دی تھی۔ کیا سوچتے ہوں گے سب؟ میں اور شاہو، مائی گاڈ! ازالہ صرف وہی کر سکتا ہے ماریا جس نے زیادتی کی ہو، اور میں نے کوئی زیادتی نہیں کی آپ کے ساتھ۔ جہاں تک ترس کی بات ہے تو کیوں ترس کھاؤں گا آپ پر؟ آپ نہ اپاہج ہیں نہ کم صورت، پھر اس ہمدردی کی وجہ؟ آپ کو یاد ہے میں بچپن سے ہی آپ سے محبت کرتا آیا ہوں۔ اب اگر یہ محبت اپنا انداز بدل گئی ہے تو آپ اتنی خفا کیوں ہو رہی ہیں؟ جہاں تک عمروں کی بڑائی چھٹائی کی بات ہے تو ماریا، عمر آپ کے چہرے پر نہیں لکھی ہوئی جو لوگ پڑھ لیں گے۔ اگر کسی کو پتہ بھی ہو تو آئی ڈونٹ کیئر، میں اس معاملے میں کسی کی نہیں، فقط اپنے دل کی سننے کا قائل ہوں۔ خدشات جھٹک دیں، میں دل کی تمام آمادگی سے آپ کو اپناؤں گا اور ہمیشہ یہ دعا مانگوں گا، اس سے پہلے آپ کا خدشہ درست ہو، مجھے موت آ جائے۔ پلیز، زندگی خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی سے منہ نہ موڑیں، بلکہ آگے بڑھ کر اس کی خوبصورتی کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ پلیز، حصارِ ذات سے نکل آئیں۔ نرمی و آہستگی سے کہتا وہ دھیرے سے پلٹ گیا۔ وہ بے خیالی میں اس کی بات پہ غور کرتی رہی۔
اس کی آنکھیں کہتی ہے حصار ذات سے نکلو، تمنا میری بن جاؤ شب برباد سے نکلو، کنارہ تھام لو دل کا بھلا دو ہر گلا شکوہ، کبھی سچی ہنسی ہنس دو پرانی یاد سے نکلو، خیال یار اچھا ہے مگر جس نے وفا نہ کی، پلٹ کر بھی صدا نہ دو در فریاد سے نکلو، نہیں کوئی محبت بھی ہجر بھی رفاقت بھی، تو یہ دھڑکا سا کیا وہم سا کیا، وہم کی گھات سے نکلو۔ اس نے شاہ بخت کی بھیجی یہ نظم پڑھی اور موبائل واپس رکھتے ہوئے بہت عرصے بعد دل سے مسکرائی۔ اس کی بات مان لینے کو جی چاہنے لگا تھا۔ ایک عرصہ بتا دیا تھا غم کی ردا میں، اب خوشیوں کی نوید پر لبیک کہہ دینے کا جی چاہ رہا تھا۔ اس نے سوچا، وہ جانتی تھی وہ عمر کے جس ملگجے حصے میں تھی وہاں کسی کو ایسی انمول چاہت کسی معجزے سے کم نہیں۔ خوش بختی اس کے در پر دستک دے رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر دروازہ وا کر دیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ کے اس انعام کو دلی آمادگی کے ساتھ وصول کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑا تھا، اور اللہ کا فیصلہ قبول کرنے میں بھلا کیسی قباحت۔ تو یہ تھا ہمارا بہت ہی شارٹ ناول۔ ملتے ہیں کسی اور ناول پہ۔